جتنی بھی ویلیز ہیں افغان سرحد کے ساتھ ساتھ، جس میں میرن شاہ بھی ہے، تیرا بھی ہے، اور بھی ویلیز ہیں، 6-7 ویلیز ہیں. وہاں پہ جب برف باری شروع ہوتی ہے تو وہاں سے مائیگریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. یہ کوئی کرائسس نہیں ہے جس کو کرائسس کی شکل دی جا رہی ہے. کے پی کی حکومت جو ہے وہ سارے کا سارا ملبہ جو ہے اپنی ناکامیوں کا، اپنی فیلنگز کا فوج پہ یا کسی ایسے آپریشن پہ ڈالنا چاہتے ہیں جس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے. صوبائی حکومت کے جو بھی وہاں پہ لوگ ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا، آپ سب جانتے ہیں ان کے جو مفادات جو ہیں وہ کس طرح جڑے ہوئے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ، کیونکہ وہ مل کے اس سورس کو جو ہے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں فار دیئر اون بینیفٹ. حکومت کی وادی تیرا میں آپریشن کی تردید. وزیر دفاع خواجہ آصف کی نیوز کانفرنس. کہا کہ تیرا میں آپریشن نہیں ہو رہا، برفباری کے دوران نقل مکانی ہوتی ہے. صوبائی حکومت اور جرگے کی مشاورت سے معاملات طے ہوئے. تیرا سے لوگوں کی نقل مکانی کا نوٹیفیکیشن کے پی حکومت اور جرگے کی مشاورت کے بعد جاری ہوا. نقل مکانی کو بحران کی شکل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. خیبر پختونخوا حکومت ناکامی کا ملبہ فوج پر ڈالنا چاہتی ہے. سارے معاملے میں فوج کا کوئی تعلق نہیں. صوبائی حکومت نے نقل مکانی کرنے والوں کے لیے 4 ارب روپے فنڈز رکھے. تیرا میں ٹی ٹی پی کے 500 لوگ ہیں. تیرا میں 12,000 ایکڑ پر بھنگ کاشت ہوتی ہے. فی ایکڑ 35 لاکھ روپے کی کمائی ہوتی ہے. اصل جھگڑا یہی ہے. صوبائی حکومت کے مفادات ٹی ٹی پی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تیرا سے لوگوں کو کس نے نکالا؟ بیرسٹر گوہر کا سوال. بولے اگر صوبائی حکومت نے انخلا کرایا تو کل لوگوں سے کہیں واپس چلے جائیں. دہشت گردی کے ایشو پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. دہشت گردی کے خلاف نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد ہونا چاہیے. پاکستان کی غذا امن بورڈ میں شمولیت کا معاملہ. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف آج شمولیت سے متعلق قوم کو اعتماد میں لیں گے. وفاقی کابینہ نے وزارت خارجہ کی سمری پر متفق کا منظوری دی تھی. امریکی صدر کہتے ہیں کہ یوکرین اور روس میں بہت اچھی چیزیں ہو رہی ہیں. روس یوکرین مذاکرات امریکہ کی ثالثی میں گزشتہ ہفتے ابوظہبی میں ہوئے. مذاکرات کا اگلا دور اتوار کو ابوظہبی میں ہوگا. میڈیا سے گفتگو میں بولے کہ وینزویلا میں ہماری پوزیشن مستحکم ہے. وینزویلا میں سعودی عرب سے زیادہ تیل ہے. مڈ ٹرم الیکشن آسانی سے جیت جائیں گے. اپنا بارڈر محفوظ بنا دیا ہے. اب کوئی غیر قانونی امریکہ میں داخل نہیں ہو رہا. مزید کہا کہ نوریل مالکی منتخب ہوئے تو امریکہ عراق کی کوئی مدد نہیں کرے گا. المالکی کے دور میں عراق غربت اور بے امنی میں ڈوب گیا تھا. شیعہ سیاسی اتحاد نے نوریل مالکی کو گزشتہ ہفتے وزیر اعظم نامزد کیا تھا. ایران نے حملہ کیا تو یہ اس کی سنگین غلطی ہوگی. کسی بھی حملے کا بھرپور اور طاقتور جواب دیں گے. غزہ میں فلسطینی ریاست کی قیام کی اجازت نہیں دیں گے. اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کی دھمکیاں. کہا کہ ڈی ملٹرلائزیشن سے پہلے غزہ کی تعمیروں کی اجازت نہیں دی جائے گی. غزہ میں ترکیہ اور قطری فوجیوں کو داخل نہیں ہونے دیں گے. آسان یا مشکل طریقے سے حماس کو غیر مسلح کریں گے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک گفتگو. کہا کہ ایران نے ہمیشہ جنگ روکنے کی کوششوں کا خیر مقدم کیا. امریکی دھمکیوں سے صرف عدم استحکام ہوگا. امریکی دھمکیاں علاقائی سلامتی کو نقصان پہنچائیں گی. اسلامی اتحاد پائیدار امن کی ضمانت بن سکتا ہے. سعودی ولی عہد کا کہنا تھا کہ سعودی عرب ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحیت اشتعال انگیزی کو مسترد کرتا ہے. اقوام متحدہ کا خلیج میں عسکری سرگرمیاں بڑھانے پر اظہار تشویش. سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کہتے ہیں کہ ایران کے مسئلے کو مذاکرات اور سفارتکاری سے حل کیا جا سکتا ہے. کسی بھی ایسی کارروائی سے گریز کیا جس سے صورتحال خراب ہو. افریقین کو زیادہ سے زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. علاقائی کشیدگی کم کرنے کی کوششوں کو سراہتے ہیں. افریقین کشیدگی کم کرنے کے لیے عملی اقدامات کریں.
پاکستان اور متحدہ عرب امارات کا دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان سے ملاقات۔ اقتصادی اور اسٹریٹجک شراکت داری، علاقائی بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا امن، استحکام، پائیدار ترقی کے فروغ کے عزم کا اعادہ۔ صدر مملکت نے شیخ محمد بن زاید ال نہیان کے حالیہ دورہ پاکستان کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ صدر مملکت سے UAE وزیر رواداری شیخ نہیان بن مبارک کی ملاقات۔ مکالمے کے فروغ، شمولیت، پرامن بقائے باہمی کی اہمیت پر زور۔ صدر زرداری سے AT پورٹس گروپ کے وفد کی بھی ملاقات۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ پاکستان کے بحری اور لاجسٹک شعبے میں AD پورٹس گروپ کی طویل المدتی سرمایہ کاری کو سراہا۔ حکومت قومی اقتصادی ترقی کے لیے نئی ٹیکنالوجیز کو ترجیح دے رہی ہے۔ مصنوعی ذہانت جیسی ابھرتی ٹیکنالوجیز کو قومی ترجیحات اور ترقیاتی اہداف سے ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم کی دورہ برطانیہ کے دوران AI ماہرین سے ملاقات میں گفتگو کہا کہ حکومت عوامی خدمات کی بہتری کے لیے نجی شعبے سے اشتراک پر بھرپور کام کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی ڈیجیٹل اور اقتصادی تبدیلی میں عالمی مہارت اور اوورسیز پاکستانیوں کی شمولیت پر زور دیا۔ وزیر اعظم سے چیئرمین نیب کی ملاقات، سالانہ کارکردگی رپورٹ پیش، نیب کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد نے کہا ہے کہ فراڈ ہاؤسنگ اسکیموں کے 1,15,000 متاثرین کو رقوم واپس دلوائیں۔ عملی اقدامات سے عوام کی مشکلات کو ختم کیا گیا۔ گزشتہ برس 6.2 ٹریلین روپے کی ریکارڈ ریکوری کی گئی۔ 29 لاکھ ایکڑ سرکاری اراضی واگزار کرائی۔ وفاقی حکومت کے دو اتحادی پھر آمنے سامنے۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن کا شدید احتجاج، اسپیکر ڈائس کے سامنے جمع ہو کر سندھ حکومت اور میئر کراچی کے خلاف نعرے بازی اور MQM کا ثانیہ گل پلازے پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کہا کہ حکومت کی کسی بات پر بھروسہ نہیں، ثانیہ گل پلازے پر ایک آزادانہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں۔ آپ مردوں پر سیاست کر رہے ہیں، ہم ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہماری جتنی سیکیورٹی واپس لینی ہے لے لو۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن بولے کہ حکومت کسی کی ڈکٹیشن پر کام نہیں کرے گی۔ حکومت سندھ نے لاہور سے فرانزک ٹیم بھی بلائی، تحقیقات رپورٹ سے مطمئن نہ ہوئے تو جوڈیشل کمیشن بنایا جا سکتا ہے۔ MQM نے شہر میں خون کی ہولی کھیلی، شرجیل میمن کے خطاب کے دوران اسمبلی میں اپوزیشن کا شور شرابہ۔ بالائی علاقے برف سے ڈھک گئے، اندھا دھند برف باری۔ معلم جبہ میں 3 زیارت میں 1 فٹ سے زائد برف پڑ چکی ہے۔ گلیات، نتیا گلی، ٹھنڈیانی میں بھی 1 فٹ تک برف باری ریکارڈ۔ کمراٹ اور گلیات کی تمام شاہراہیں مکمل طور پر بند ہے۔ علاقے میں 5 روز سے بجلی بھی معطل، شہری مشکلات کا شکار، معمولات زندگی متاثر، خوراک اور ادویات کی قلت۔ کوئٹہ قلات، مستونگ کان میں ترزئی۔ مسلم باغ چمن میں بھی برف کی موٹی تہ بچھ گئی۔ باغ میں برف باری کا 7 اور وادی نیلم میں 5 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ بالائی وادی نیلم میں 6 فٹ سے زائد برفباری ریکارڈ۔ بجلی اور مواصلات کا نظام بھی درم برم ہو گیا، شہری گھروں میں محصور ہو گئے۔ بالائی علاقوں میں سڑکوں کی بحالی کے لیے کوششیں۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں برفباری سے شدید متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کا بروقت ریسکیو آپریشن۔ زیارت، بلند، یوب، قلعہ سیف اللہ، مسلم باغ میں کنٹرول سینٹر قائم۔ پاک فوج کی ٹیمیں برف باری میں پھنسے شہریوں کی ریسکیو کرنے میں مصروف ہیں۔ ریسکیو کیے گئے مقامی افراد اور سیاحوں کو خوراک، طبی امداد اور دیگر بنیادی ضروریات فراہم کی گئی۔ پاک فوج شدید موسمی حالات میں عوام کو ریلیف فراہم کے لیے ہمہ وقت تیار۔ وادی تیرا میں شدید برف باری میں پاک فوج کے جوان جان کی پرواہ کیے بغیر امدادی سرگرمیوں میں مصروف۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا نیا اسپیل۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان میں بادل خوب برسے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، جہلم، سیالکوٹ میں بارش سے موسم مزید سرد۔ معلم جبہ، پٹن، دیر، پشاور، کالام، پارا چنار میں بھی بادل برس پڑے۔ زیارت، پسنی،
جوانی نوشکی گوادر میں بھی بارش جمکر برسی باریشوں کے باعث درجہ حرارت مزید نیچے چلا گیا لہ مالم جبہ پارا چنار گوپس میں درجہ حرارت -7 ریکارڈ کیا گیا مکروٹ -6 کرام استور راولا کوٹ میں پارا -5 تک گر گیا اسلام آباد میں درجہ حرارت 6 لاہور 9 کراچی میں 13 ریکارڈ کیا گیا